اچھا میرے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنے ہیں، معاشرے کی ایسی کی تیسی. مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ میری منتھلی سیلری 50,000 ہے، جس میں میری ایک بیوی اور 3 بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں یا 4 کروں تو ان سب کا گزارا 50,000 میں کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے اس مسئلے کا تسلی بخش جواب دیا تو میں اسی ہفتے میں آپ سے انسپائر ہو کر دوسری شادی کر لوں گا. جواب کا طلبگار. آپ ایسا کریں، رشتہ تلاش کریں جو دوسری لڑکی ہو، اس کو بتا دیں کہ میری 50,000 آمدن ہے اور اس میں میرا اتنا منتھلی خرچہ ہے، میری بیگم کا پورا ہو جاتا ہے، اتنا میرے پاس بچتا ہے یا بالکل بھی نہیں بچتا. تو اگر آپ اسی طرح میری وائف بننے کے لیے تیار ہے تو آئی ایم ریڈی، اس امید پر کہ شاید اللہ نکاح کے بعد مزید انتظام کر دے. تو کوئی ریڈی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو وہ ریڈی ہوگی ہی نہیں. بولو، مل جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی، یعنی آپ کوشش تو کریں نا، لیکن پوری بات بتا کے کریں کہ میں پہلی والی کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کو پہلی والی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کی وجہ سے. تو آپ نے اگر کم میں گزارا کرنا ہے تو آ جاؤ. تو بعض ہوتی ہیں مجبور ہوتی ہیں، بہت غریب ہوتی ہیں، ان کے باپ کے پاس پاپوں کے پیسے نہیں ہوتے، سوکھی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، تو ایسی غریب لڑکیاں مل جاتی ہیں. وہ اچھا پھر جب ہو جائے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ برکت دیتے ہیں. میں 6,000 میں نے دوسری شادی کی تھی یار. تو یہ سارے اشکالات مجھے بھی تھے، لیکن ہم نے کر لی. لوگوں نے مجھے کہا کیسے گزارا ہوگا، جیسی کی ہے تو مال میں اللہ نے برکت دے دی. پھر مجھے یاد ہے جب میرے تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا، تیسرے بچے کی، تو میرے پاس ڈلیوری کے پیسے بھی نہیں تھے، ہاسپٹل کے پیسے بھی نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح. اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں میں. تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، گھر والے ہسپتال میں ہیں، تو آپ کی غربت دیکھو یار، اپنی حیثیت دیکھو، اور بچے دبا کے پیدا ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا یار رزق دینے والا کون ہے؟ مجھے وہ اسی مسجد کی بات ہے، یہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اب یہ تو نہیں کہ ہم پیسہ دیکھ کے اگر بچے شروع کر دو گے نا، پھر تو کروڑوں کروڑوں روپے والے بھی 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے ان کے، وہ 2 بھی بڑی ویسے ہی ہو گئے ہوتے ہیں ان کے. تو اس میں تو خالصتاً اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہوا یہ کہ ان دنوں میں نا میرے کزن نے رمضان میں مجھ سے عربی گرامر پڑھنا شروع کی. میرے کزن ہیں، بڑے ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. میں نے ان کو عربی گرامر پڑھانا شروع کر دی. 1 مہینہ گزرا ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اس کی فیس دوں گا آپ کو. میں نے کہا بھائی میں فیس نہیں، آپ تو بھائیوں کی طرح ہو، میں کیوں آپ سے فیس لوں، میں فری میں ہی پڑھا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، 1 مہینہ میں نے آپ کا اتنا ٹائم لیا تو میں فیس لازمی بھیجوں گا، یا ہدیہ بھیج دوں گا، گفٹ بھیج دوں گا، فیس نہ بولو اس کو. تو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا، وہ پوچھ کے نہیں کہتا کہ میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. تو وہ چونکہ خاندانی ہے تو انہوں نے کیا کیا، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. اچھا اس وقت میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا، تو وہ اپنی والدہ کے یہاں ادھر کراچی میں ہی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے کہ میں نے ٹرانسفر کر دیا، آپ جا کے لے لینا وہاں سے. تو میں نے کہا کر ہی دیے تو پھر لے لیتا ہوں میں جا کے. اللہ کی قدرت کے جب ہاسپٹل میں نے جانا تھا بل پے کرنے کے لیے، گھر والے تو گھر آ گئے تھے، بل جمع ہو گیا تھا، میں نے کہا تھا میں دے دوں گا. تو میں جب گیا ہوں نا ان کے گھر، تو جو پیسے انہوں نے مجھے دیے، جب میں ہاسپٹل میں گیا بالکل وہی بل بنا ہوا تھا ہاسپٹل میں. وہ میں نے وہاں جا کے جمع کیے، اور میں گھر آ کے میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یار یہ سیٹ اپ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے، آئی بات سمجھنے، ہو گیا سیٹ اپ. تو ہمارے ساتھ تو اللہ کا اسی طرح معاملہ ہے. ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہے تو جو توکل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. تو یہ چیزیں کیلکولیشن سے نہیں چلتی ہیں. اگر جو کالو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا نا، کیلکولیٹر کو کالو کیلکولیٹر، تو وہ گیا کام سے. پھر تو ایک بیوی پالنا 50,000 میں ایک بیوی پالنا ممکن ہے کیا؟ آپ ایک کیسے پال رہے ہو 50 میں یار؟ اس کو لاؤ بندہ ہے کہاں، یہ کیسے پال رہے ہیں 50,000 میں؟ بل آ جاتا ہے 5-6 ہزار روپے کم سے کم، مرے سے مرا سڑا ہوا پنکھا بھی ہو نا تو 50,000 تو بل بنا دیتا ہے وہ. کسی دن غلطی سے استری کھلی رہ گئی تو گئے کام سے. تو 50,000 میں ایک بیوی کو پالنا ناممکن ہے، لیکن پال رہے ہو نا، 3 بچے بھی ہو گئے تو چل ہی رہے ہیں نا، تو 2-4 اور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چلتے رہیں گے. تو یہ توکل کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اگر اس میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھو گے تو پھر تو ایک بیوی بھی آپ نے غلط کی ہے. دنیا دار لوگوں کو بتاؤ گے میری 50,000 تنخواہ میری بیوی ہے، وہ رکھ کے تھپڑ لگائیں گے. وہ بے شرم آدمی، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی، 50,000 میں تو نے کی کیوں شادی؟ ایک اور واقعہ مجھے، میرے تو بہت سارے واقعات ہیں ایسے. ایک دفعہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو بالکل ہی پیسے ختم ہو گئے نا. اچھا میں نے کبھی ٹینشن لی نہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے، میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. تو اللہ میاں نے شاید یہ واقعات مجھ سے سنوانے تھے ممبر پہ نا، شاید ہو گئی یہ واقعہ. میں ایسے بیٹھا ہوا تو پیسے گئے تیل لینے نا، جیب بالکل خالی. گھر میں بھی میں نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میری جیب خالی ہو گئی ہے. گھر میں بدماشی کے ساتھ پیسہ بہت ہے بھائی، ایک اور کر رہا ہوں میں. تو میں بیٹھا ہوا بالکل ہی پیسے نہیں ہیں. ایک وہمی آیا، اس لیے وہمیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. وہمی آیا، اس نے کہا مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. اچھا اسی وقت ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، اپنے قریبی دوست تھے، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ہی نہیں تھے. اچھا مہینہ ختم ہونے میں 2-3 دن باقی تھے، 2-3 دن باقی تھے. پہلی تاریخ کو تو مجھے پھر تنخواہ مل جاتی تھی نا، تو 2-3 دن کیسے گزارا ہوگا یہ نہیں پتا تھا مجھے. تو اچھا پھر میں اللہ کا شکر ہے مانگتا نہیں تھا. کبھی بہت پریشانی ہوئی نا، بکری اٹھا کے بیچ دی، اپنی مرغی بیچ دی، یا اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی بھی چیز اٹھا کے کیا کیا بیچ دی. تو بیچ دو یار، ایسا ہو جاؤ بالکل روڈ پہ آ جاؤ. ہاتھ کسی کے سامنے کوشش کرو نہ پھیلاؤ. تو اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا بالکل ہی نیل ہو گیا تو گھر والوں سے بول دوں گا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، رہنا ہے رہو، میں بھی بھوکا آپ بھی بھوک. تو یہ بھی ایک اسٹائل ہے نا. ہوتا نہیں ہے، اللہ یہاں تک لاتا نہیں ہے کسی کو، لیکن دماغ میں یہ رکھ لو بیگم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جیبیں دیکھ لو خالی ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ میں چھپ کے ہوٹلوں پہ کہیں جا کے کھاؤں گا اور آپ کو بھوکا رکھوں گا، نہ نہ نہ، اس بھوک میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. لیکن اللہ نے ایسا کبھی ہونے نہیں دیا. لیکن ذہن یہ بنا کے رکھو، ہوتا نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں تو اللہ نے اتنا کھلایا کہ پرہیز کرنا پڑ رہا ہے. جو اضافی جو چربی جمع ہو گئی ہے نا، اس کو آپ کہو گے نظر تو آ نہیں رہی ہے، لیکن بہرحال ہو گئی تھی 2013 میں.
تو پھوڑ پھاڑ ابھی بھی رہے ہیں طبیعت سے الحمدللہ. تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا وہ بالکل مارکیٹ سے پیسے ویسے شارٹ ہو گئے تھے. تو مجھے یاد ہے وہ ایک بندہ آیا وہمی, وہ کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب میں نے ایک جملہ بولا ہے, اس سے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا اس جملے سے نہیں ہوئی. کہہ رہا پھر بھی احتیاطاً آپ نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا کیوں پڑھا دوں, جب تیری طلاق ہی نہیں ہوئی ہے تو میں کیوں پڑھا دوں؟ کہہ رہے نہیں, اس بیگم سے بات کرائی, اس نے کہا پڑھا دیں آپ, کائنڈلی پلیز پڑھا دیں, تسلی ہو جائے گی. میں نے 2-4 گواہ بلائے, میں نے نکاح پڑھا دیا, اس نے فیس نکال کے دے دی مجھے. یہ لو بھائی. میں نے کہا میں نے کیا کیا, میں نے تو ایجاب و قبول کیا. کہہ رہے نہیں آپ نے نکاح پڑھایا, بہت پیچھے پڑا, دے دیا. میں نے اس دوست کو بولا, میں نے کہا دیکھ رہا ہے 2 دن رہ گئے تھے, روکڑا کیا ہے بھائی, روکڑا آ گیا ہے. اچھا, جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا نا, تو مجھے ہوٹل کے پراٹھے شروع سے اچھے لگتے ہیں. پراٹھے میں گھر کے نہیں کھاتا تھا, ہوٹل سے ہی کھاتا تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اب میرے خرچے بڑھ جائیں گے, اب اپنا ہاتھ کیا کرو تھوڑا, اب یہ آڑے ترچے خرچے GTO 125 میں پٹینکی بھر رہا ہوں, یہ سب کم کرو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا پراٹھے چھوڑو تھوڑا سا تو, لیکن اللہ کا شکر ہے نیت ہی کی تھی, اب تک چھوڑنے کی نوبت اب تک نہیں نوبت آئی. رزق بڑھتا ہی جاتا ہے, دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہی جاتے ہیں. یہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کہے گا کہ تو تیرے عمل کیا ہے نا, تو باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے. تو ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے کہ اللہ کی نظر نہ ہٹ جائے اور استدراج نہ ہو. یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے, کہ آخرت میں اکٹھا ہی پکڑوں گا میں تجھے, دنیا میں مزے اڑا لی. ڈر بھی لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے. لیکن حقیقت میں آپ کو بات بتاؤں, میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں, لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ شادی بچے یہ توکل پہ ہوتے ہیں, یہ روکڑے پہ نہیں ہوتے. جنہوں نے روکڑے کو دیکھا ہے نا, ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایک بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ میں گزارا کہاں ہوتا ہے ہمارا مولوی صاحب, صرف 1 ارب روپے کہاں گزارا ہوتا ہے مولوی صاحب. ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو یہ فضول باتیں, تو دل بڑا رکھو میرے بھائی. ہمارے نبی کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون آئی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ارادہ نہیں کیا. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اظہار باندھا ہوا تھا نیچے. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, بابو تزویج الموسر, غریب کی شادی. کیا باب باندھا ہے؟ غریب کی شادی. تو ان خاتون کو اعتراض ہونا چاہیے نا, اتنے غریب سے میں نہیں کر رہی. ان خاتون کو اعتراض نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ انتہائی غریب کو بھی اپنے سے بھی کوئی غریب مل جاتی ہے. خاتون انکار کر سکتی ہیں بھائی میں نے اتنے غریب سے نہیں کرنی, لیکن بعض دفعہ آپ کی 50,000 میں ایسی مل سکتی ہے آپ کو جو بہت تھوڑے پہ کیا ہو, راضی ہو جائے. آپ تلاش کریں گے, لیکن مائنڈ بہت اونچے ہیں نا لوگوں کے, غریب سے کرنی نہیں ہے. مالدار سے کر کے پھنس جاتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب نے تو کہا تھا 50,000 میں گزارا ہوتا ہے, میں نے ڈیفینس سے کر لی ہے. اب یہ 50,000 کیا, اس کے تو گٹکے کا خرچہ 50,000 کا ہے. ڈیفینس والی کا تو میرے بھائی 50,000 تو ویسے ہے جیسے ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب تیری اوقات نہیں تھی تو نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا کیوں, اتنی اونچی جگہ تو نے ہاتھ کیوں ڈالا؟ تو یہ اللہ پہ توکل نہیں, یہ بے وقوفی ہے. تو آپ اپنی اوقات دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ, غریب سے غریب لڑکی تلاش کرو, وہ گزارا کرے گی آپ کے ساتھ. تو غریب آدمی 4 شادیاں کرے انتہائی غریب سے, پھر چلے گا وہ, پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اپنی اوقات نہیں ہے اور آپ نے اپنے سے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. پھر تو ایک نہیں ہو 50,000 والا مجھے بتاؤ ڈیفینس میں کرتا تو رشتہ لینے جاتا نا تو گلی کے کتے چھوڑ دیتے اس کے پیچھے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں غریب تھا, میں ایک بڑا اونچے خاندان میں چلا گیا رشتہ لینے, مجھے لڑکی پسند تھی. تو اس کے باپ نے مجھے کمرے میں بٹھایا, بولا ہاں آپ نے بٹھایا, ہاں بھی بیٹی کے لیے رشتہ آیا. بیٹا کرتے کیا ہو؟ کہہ رہا میری صدر میں یہ اتنی بڑی دکان ہے. باپ کو اندازہ ہو گیا یہ کیا ہے, ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. تو باپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا اتنے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں, واش روم ہوتے ہیں, پتلی گلی سے نکل. تو ظاہر ہے اگر وہ یہاں کرتا تو مشکل میں نہیں پڑ جاتا. خیر بعد میں اس کی وہ بھی وہیں گئی, کمال کی بات, اور بڑی اچھی زندگی گزری اس کی, کیونکہ لڑکی نے پسند کر لیا تھا اس کو. پھر اللہ کی دین ہوتی ہے بھائی. آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ میں ڈیفینس میں جاؤں گا, میری پکوڑوں کی دکان ہے, بیٹھوں گا, لڑکی کا ابا پوچھے گا کیا کرتا ہے, میں کہوں گا دودھ جلیبی بیچتا ہوں, تو ہو سکتا ہے لڑکی مجھے پسند کر لے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں, کوئی نہیں پسند کرتا. آج کل پسند میں سب سے پہلے جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس. ہاں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگی, بہت زیادہ, وہ 50,000 کو بھی کیا سمجھے گی, بہت بڑی نعمت سمجھے گی. تو اس میں جو ہے نا اللہ پہ اعتماد اور توکل کا عنصر زیادہ ہے. تو اپنے سے غریب میں کرو. میں وہ حدیث مکمل کر دوں تو ان صحابی کے پاس تو ایک ازار, کچھ بھی نہیں. نبی نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ مہر میں, انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو ایسے بیوی کو کھلاؤ گے. نہیں بھائی, جب لڑکی راضی ہے تو ہم نکاح کریں گے. کیوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے لیکن خود اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تبھی تو جوان ہو گئے نا. تو جب ایک آدمی کی پر ایک بیوی کی ذمہ داری بھی آئے گی, تو جس اللہ نے ان کی بنیادی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, تو جو اللہ ان کے کھاتے میں بیوی ڈال رہا ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں بھی ان سے پوری کروائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس توکل پہ کی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح پڑھا دیا, اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم چونکہ غریب ہو لہٰذا جاؤ تمہاری شادی نہیں کراتا میں. تو غریب بھی کرے گا شادی, امیر بھی کرے گا, لیکن غریب اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرے گا, گرائے گا. وہ غریبوں میں کرے گا جا کے, وہ مالداروں میں نہیں کرے گا. مالداروں میں کریں گے. بلکہ اسلام میں تو یہ کہ جتنی مالدار لڑکی ہے اس سے زیادہ مالدار میں اس کا نکاح ہو, تاکہ وہ اچھی لائف گزارے. اور مرد کیا کرے, اپنے سے کمتر میں, تاکہ ذمہ داریاں اٹھانا آسان ہو. یہ فقہاء نے لکھا ہے اور قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے کہ مرد اپنے سے کمتر میں نکاح کرے, عورت کا نکاح اس سے برتر میں. میٹرک والی کا نکاح BA والے سے کیا جائے, BA والے کا نکاح ماسٹر سے کیا جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, الٹا. لڑکی ڈاکٹر ہے, نکاح 8ویں پاس, میں نے خود پڑھائے ہیں ایسے نکاح. لڑکی کروڑ پتی ہے, لڑکا
شادی والے دن بھی شیروانی ادھار لے کے آیا ہوا ہوتا ہے کسی سے, ٹھیک ہے نا, تو یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے, لڑکا حقوق نہیں ادا کر سکتا, لڑائیاں ہوں گی.